اللہ 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 اللہ۔ وہ دعویٰ کرنے والا بھی اور اس کی اتباع کرنے والے بھی کافر ہیں، مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول ولا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر بہت سے انعامات ہیں، ان انعامات میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر بھی خاص خاص نعمتیں عطا کی۔ عمومی نعمتوں میں انسان بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں۔ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتیں نازل کی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک خاص نعمت دی گئی وہ ختم رسول کی، خاتم النبیین ہونے کی۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، بہت اہم ہے۔ بال برابر بھی اس سے اگر ہٹ جائیں تو پھر ایمان کا باقی رہنا دشوار ہے۔ بہت سی قرآن کی آیتیں ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، اور بہت سی حدیثیں صحیحہ ستہ میں ختم نبوت کے تعلق سے ذکر کی گئی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آج جہاں فتنے عام ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ایمان کو سلب کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو مسلمانوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، کسی بھی آدمی کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، جو آتا ہے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اصلی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں فرعی نبی ہوں۔ یا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا آسمانوں سے، تو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ یہ ٹاپک اس لیے اختیار کی گئی، ابھی قریب میں 2-3 ہفتہ پہلے، 2-3 ہفتہ نہیں، 2-3 دن پہلے ہمارے مدراس میں قریب علاقہ ہے، کئی لوگوں کو پکڑا گیا جو شکیلیت کے فتنے کو پھیلا رہے تھے۔ شکیل بن حنیف جو پہلے دہلی میں تھا، پھر مہاراشٹر چلا گیا اور وہاں سے لوگوں کے فتنے پھیلاتا ہے، تو ابھی قریب میں اور اس سے پہلے گزشتہ ہفتہ دیکھا گیا کہ حیدرآباد میں اس کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کے درمیان جا کر اپنی شکیلیت والے فتنے کو پھیلاتے ہیں۔ اور ابھی مدراس کے کئی علاقوں میں، شاید آپ بھی دیکھے ہوں گے واٹس ایپ میں یا ویڈیوز میں، کئی علاقوں میں ایسے کئی لوگوں کو پکڑا گیا جو اس بات کے قائل ہیں کہ شکیل بن حنیف نعوذ باللہ وہ نبی ہے۔ یہ فتنہ ہمارے یہاں بھی عام ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چھپے چھپائے ہمارے آمبور میں بھی لوگ ہوں، اس لیے کہ یہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ یہ لوگ پہلے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ معلوم ہے اگر اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، کوئی نہیں مانے گا، علماء کے سامنے جا کر بٹھا دے گا، اور پھر کیا ہوگا، رسوائی ہوگی، سب کے سامنے معلوم ہو جائے گا، حقیقیت واضح ہو جائے گی۔ اس لیے پس پردہ خفیہ طور پر یہ سازش کرتے ہیں، اور اپنے بہت سے جو نوجوان ہیں اسکول میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے اور اسی طرح کمپنیوں میں کام کرنے والے بہت سے نوجوان ہیں، ان کے درمیان محنت کر کے ان کو مرتد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
اگر کوئی اس فرقے کو اختیار کر لے، اس مذہبی نہیں ہے، اس کو مذہب نام دینا ہی صحیح نہیں ہے، کوئی اس فتنے کو اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے تو وہ دین اسلام سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اس کے مسائل کیا ہیں انشاءاللہ آخر میں بتائے جائیں۔ ختم نبوت یہ بہت اہم مسئلہ اور نازک مسئلہ ہے، اس میں قرآن کریم میں بھی اس پہ زور دیا گیا، صراحتاً کہہ دیا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ دو قراتیں ہیں، خاتم بھی پڑھتے ہیں، خاتم بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے قرآن میں عام طور پہ تا کے فتح کے ساتھ خاتم پڑھا جاتا ہے، خاتم النبیین۔ ایک اور قرات ہے خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم النبیین۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، آخری نبی، مہر لگانے والے نبوت پہ، جس پہ مہر لگا کر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یا اللہ نے نبی کو خاتم بنا کر، آخری نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھیں ایک نبی کے بعد جو دوسرا نبی آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے بعد ایک دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں؟ دو ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں۔ ان دو سبب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ وہ جو پہلے نبی اپنا دین، اپنی شریعت جو لے کر آئے، اگر وہ غیر محفوظ ہو، پہلا سبب اگر وہ کیا ہو، غیر محفوظ ہو، اس کی حفاظت نہ کی گئی ہو، اس میں ترمیم کر دیا جائے۔ نبی چلے گئے اور جانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا اور بعد والوں نے کیا کیا، اس میں ترمیم کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا، جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کیا، اور جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کیا۔ تو اس طرح جب رد و بدل کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، ترمیم کر دیا جائے اور وہ محفوظ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں جو حقیقت کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور تم نے جو کیا یہ رد و بدل ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ نبی آ کر بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور دین اسلام جو ہے بالکل محفوظ، غیر محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ ہم جانتے ہیں نا قرآن کی آیت میں کیا ذکر کیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم محافظ ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرے تو قیامت تک کیا وہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ ارے بتائے بھائی، قیامت تک غیر محفوظ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو غیر محفوظ نہیں ہے، وہ محفوظ ہے قیامت تک۔ ایک بات، دوسری بات، دوسرا ایک سبب، دوسری ایک وجہ، جس کے ایک نبی کے بعد جو اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں، اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سابق شریعت، پہلے والی شریعت ناقص ہو اور دوسرے والی شریعت میں کمی زیادتی کی ضرورت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمی زیادتی فرما کر دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں۔ جو سابق شریعت میں جو احکام بعضے بیان کیے گئے اور بعضے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس امت کے اعتبار سے مناسب نہیں اور آئندہ آنے والی امت کے اعتبار سے مناسب ہے، ضروری ہے، تو یہ آئندہ والی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتے ہیں۔ کمی زیادتی کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کیا جاتا ہے ایک دوسرے نبی کے ذریعے، ایک دوسرا سبب۔ اور ہمارے اس دین اسلام میں کمی زیادتی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
یہ قیامت تک نہ کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اب یہ تکمیل کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے یہ کامل ہونے والا مکمل ہونے والا نہیں، اس میں کمی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب کمی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دوسرے کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ تو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور خاص صاف قرآن نے ذکر کیا، جیسے کہ بتایا گیا خاتم النبیین کہہ کر قرآن نے ذکر کیا، یہ نبی جو ہے وہ خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی حدیثوں میں ذکر کیا گیا، کئی حدیثیں سیاستہ میں ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں ان حدیثوں میں بتاتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، فلا نبی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو حدیث کے بہت سی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ سیکون بعدی 30 کذابون دجالون کل واحد یزعم انہ نبی الا لا نبی بعدی۔ بہت سی حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے یا اس سے ملے جلے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ دجالون بھی، بعض حدیثوں میں دجالون کا لفظ بھی ہے، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک قسم کے دجال ہوں گے، یعنی لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے دجال ہوں، اور صراحتاً فرماتے ہیں نہیں، اور ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہم نے بارہا سنی، کون سی حدیث ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار سنے ہیں، خود اسی مقام سے ہم نے سنا اور باہر بھی ہم نے سنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا، مجھے آخری نبی بنا کر جو بھیجا ہے، اس کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے جو خوبصورت انداز سے بنائی گئی، ایک محل، بہت عمدہ بہت خوبصورت محل ایک بنایا گیا، زائرین آتے ہیں، دیکھنے والے آتے ہیں اور دیکھ کر اس سے لطف اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا خوبصورت ہے، کیا عمدہ ہے، لیکن وہاں ایک گوشے میں ایک کنارے سے ایک اینٹ نکالی گئی، یعنی ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی گئی، ساری عمارت مکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، خلا ہے، خالی جگہ ہے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کتنا عمدہ ہے، کتنا بہترین محل ہے، لیکن اس خالی جگہ کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے یہ بھی اگر پر کر دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی اگر مکمل کر دیا جاتا، اس میں اینٹ لگا دی جاتی تو محل کتنا عمدہ اور شاندار ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں، وہ محل ایک نبوت ہے اور میں ایک آخری اینٹ ہوں، اور میرے ذریعے اس نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، صراحتاً اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث ہم نے سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر نبیا، ارے بھائی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، عمر یہ نبی بنایا جاتا، ان کے صلاحیتوں کے اعتبار سے، ان کے صفات کے اعتبار سے، لیکن آگے فرماتے ہیں ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک طرف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا اے علی تم میرے مقابل کیسے ہو جانتے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ہارون علیہ السلام تھے، دونوں نبی بنا کر بھی، حضرت موسیٰ اصلی نبی تھے اور ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، جانتے ہو کہ تم میرے مقابل میں کیسے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون ہیں، لیکن جان لو، آگے فرماتے ہیں کہیں یہ نہ سمجھے کہ بعد میں آنے والے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ نبی ہیں،
جیسا کہ آج بعض بکواس کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے، آنا تو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بھول کر وہ علی کو چھوڑ کر نبی کے پاس وحی لے کر آ گئے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا سن لو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صراحتاً حدیثیں دلالت کرتی ہیں، صراحتاً دلالت کرتی ہیں۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا غلام محمد قادیانی، شکیل بن حنیف، آج کے زمانے ایسے درمیان میں کئی لوگ آئے نبوت کا دعویٰ کی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب اور اسود بن عنسی، یہ دونوں نے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب آ کر کہنے لگا، نبی کو یہ خبر پہنچائی کہ اگر نبی مجھے اپنا جانشین بنا لیں، آپ کے بعد میں آپ کا جانشین بن جاؤں نبوت میں، قائم مقام بن جاؤں اگر نبوت میں، تو میں اپنی ساری قوم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ اس کے پاس گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شاخ کا ایک ٹکڑا، ٹہنی کا ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور جا کر ارشاد فرمایا، نبوت میں تو شرکت چاہتا ہے، دیکھ میرے ہاتھ میں جو شاخ کا یہ جو ٹہنی کا جو ٹکڑا ہے، اگر تو مجھ سے اس ٹکڑے کو مانگے گا تو میں اس ٹکڑے کو بھی تجھے نہیں دوں گا، یہ ٹکڑے کا بھی تو لائق نہیں، یہ حصہ جو ٹہنی کا جو حصہ ہے نا، ٹوٹا ہوا حصہ، اس کا بھی تو لائق نہیں ہے، نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس نے ایک خط لکھا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ نبی یہ خط جو ہے مسیلمہ رسول اللہ، کیا لکھتا ہے؟ مسیلمہ رسول اللہ، اس کی جانب سے بھیجا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف یہ خط بھیجا گیا۔ دیکھو کہ عرب کے آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، آپ آدھے عرب کے نبی ہیں اور میں آدھا عرب کا جو ہے میں نبی ہوں۔ اس طرح کا خط دو قاصد لے کر آئے، معلوم تھا کہ غلط ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب لکھا، تفصیل سے موجود ہے، اور نبی وہ آنے والے دو قاصدین سے پوچھنے لگے، جو دو قاصد تھے اس کے خط کو لانے والے، ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہیں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھو آج ہم کو وہی پوچھنا ہے، جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہمارے درمیان یا اس کے متبعین ہمارے درمیان جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان جو سازش کو فتنے کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے لیے نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ اور سازش کرنے والے، فتنہ کرنے والے اور مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے آج چپا چپا اور گوشہ گوشہ میں پھر کر جو وہ اپنی محنت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش جو کی جاتی ہے، ان تمام کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ اللہ کے نبی ان دو قاصدوں سے فرماتے ہیں، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر قاصدوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، تم دونوں قاصد بن کر میرے پاس آئے ہو، اگر قاصدوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اتنا سخت ہے بھئی یہ فتنہ پھیلانا، اتنا سخت ہے نا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، کیا چیز ہے، اہم چیز ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، ایمان کی حفاظت ہے، ہر دور میں کیا گیا۔ قادیان ایک آیا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے فتنے کی، عجیب عجیب فتنے کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بتائی جائے گی۔ اور یہ شکیل بن حنیف جو ہے، جو ہمارے اس ہندوستان میں آج زندہ موجود ہے اور چاروں طرف لوگوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے مہدی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ عجیب کامیڈی ہے، وہ کہتا ہے مہدی علیہ السلام الگ، عیسیٰ علیہ السلام الگ، یہ دونوں الگ الگ شخصیت، اور حدیثوں میں ان کا صراحتاً تذکرہ ہے، صراحتاً ذکر کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے، مہدی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوں گے، تو اترنے کے بعد وہ چاہیں گے، وہ مہدی علیہ السلام چاہیں گے کہ ان کو سامنے کریں، ان کو امام بنائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ ہی امام بنیں۔
میں تو اس نبی کا امتی بن کے آیا ہوں، آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں گا۔ لہٰذا حدیثوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ دو الگ الگ شخصیت۔ اور یہ جو ملعون ہے شکیل بن حنیف، جو ملعون ہے، یہ کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مہدی کہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے کیا صفات ہیں؟ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے۔ کہاں تک یہ بات دیکھا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے کیا صفات ہیں؟ ان کے تعلق سے احادیث میں کیا ذکر کیا گیا؟ انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ ہفتہ اس کے تعلق سے بتایا جائے گا، چونکہ اہم چیز ہے۔ یہاں بات اتنی معلوم ہونی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، ان کے تعلق سے مسئلہ اور فتویٰ یہ ہے، وہ دعویٰ کرنے والا بھی اور اس کی اتباع کرنے والے بھی کافر ہیں، مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہاں کیا ہو گئے؟ ہو مسلمان نہیں، انہیں کافر، اگرچہ کہ جبہ پہنا ہو، ٹوپی پہنا ہو، داڑھی رکھا ہو، تسبیح رکھا ہو، اپنی ازار کو ٹخنوں کے اوپر بلکہ گھٹنوں کے اوپر بھی اگر وہ کر لے، وہ کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ بچا جائے اس سے۔ ہمارے پاس آنے والے پورے علماء کی شکل میں، دیکھنے والا اس کو عالم سمجھ جاتا، پہلے ویسے ہی آتے ہیں، عالم سمجھ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر اور مرتد ہو جائے گا اس کو ماننے والا۔ ان کے جو متبعین ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ دین اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو جائیں گے۔ ان سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ اور جب یہ اس کو مان لیا، کس کو؟ شکیل بن حنیف کو نبی مان لیا، تبھی اس کا اپنی بیوی سے تعلق ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وہ اجنبی، یہ اجنبی، اگر مل کر رہا تو زنا کیا مطلب ہے۔ اگر مر گیا اسی حالت میں، اگر وہ مر گیا لوٹا نہیں اسلام میں، دوسروں کو نبی مان کر یا شکیل کو مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام مان کر اگر اسی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی وراثت اس کو نہیں دی جائے گی، وراثت میں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس کے لیے دعائے استغفار بھی کبھی بھی نہیں کی جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فتنہ پھیلتے ہوا رہا، اور ہمارے چونکہ اس تمل ناڈو میں داخل ہو چکا ہے، اور کل ہو سکتا ہے کہ امبور میں بھی آئے، اور لوگ اس طرح جو ہے فتنہ پھیلائیں، لہٰذا بچ کر رہیں۔ علماء سے رجوع، اور سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ علماء سے چھپاؤ، علماء سے ذکر مت کرو، مفتی صاحب کے پاس مت جاؤ، یہ کہہ کر وہ اپنی باتیں پورے اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو جو کوئی بھی آدمی اس طرح کا ملے، علماء سے رجوع ہو، اس کی حقیقت کو جانیں، پہلے اس کو دھتکار کر اس کو بھگا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔